جو مذہب کو ماننے والے ہیں وہ بھی، جو مذہب کے منکر ہیں وہ بھی. پھر جو مذہب کو مانتے ہیں ان میں درجنوں فرقے ہیں، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اس بات سے اختلاف رکھتا ہو. ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ بھیجا ہے اللہ نے، لیکن جب مرتے ہیں تو پھر اگلے جنم میں دوبارہ اللہ بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے جنم میں پھر 7-8 جنم ان کے چلتے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہندو دریافت نہیں ہوا، سائنسدانوں نے کوئی ایسی ریسرچ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ کسی ہندو کو یہ یاد ہو کہ میرا یہ دوسرا یا تیسرا جنم چل رہا ہے. تو اس لیے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. ہم جب خواب کی دنیا سے بیدار ہو کر اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں خواب کی زندگی تو یاد رہتی ہے نا کہ سوئے تھے. لیکن ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہیں، مگر کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جس کو یاد ہو پرانا والا جنم، تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہی جنم ہے اور ایک ہی دفعہ ملا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ زندہ ہیں، تو وہ بھی جو پہلا جنم تھا وہی اللہ نے بہت طویل کر دیا ان کا. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، پھر معاذ اللہ ان کو موت ہوئی، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر آسمانوں پہ گئے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، موت ہوئی نہیں ان کی. ولیکن شبہ لہم، ان جیسا انسان تھا جس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں سال عمر ملی ہے، مگر وہ بھی کتنی دفعہ ملی ہے؟ بولے بھائی آپ لوگ؟ ایک ہی دفعہ. 2 دفعہ زندگی کسی کو نہیں ملتی، ایک ہی دفعہ ملتی ہے. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جو چیز ایک دفعہ ملی ہو اس کی انسان قدر کرتا ہے. آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، اگر اچھا نہ ملے تو آپ کہتے ہیں چلو کل اچھا کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ مہمان کو ایک دفعہ اچھا کھانا نہ کھلایا تو آپ اگلے ٹائم پہ اس کی تلافی کر لیتے ہیں. بھائی چلو آپ ابھی فی الحال مولوی صاحب دال پکی ہوئی تھی، اگلی دفعہ ہم کیا کر دیں گے؟ اچھا کھلا دیں گے. تلافی ہو سکتی ہے. یہ کھانا ایک دفعہ نہیں کھاتا انسان، ویسے تو 2 دفعہ کھانا چاہیے لیکن ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کھا جاتے ہیں. تو ایک دفعہ نہ ملے تو انسان کہتا ہے بھائی اگلا چانس ہے نا. کیا خیال ہے؟ شادی ہوتی ہے، بیوی اچھی نہیں نکلی تو لوگ طلاق دے دیتے ہیں کہ بھائی چلو ایک اور بھی چانس ہے، اس کو چھوڑ دو، دوبارہ کر لو. اگر آپ کو پتا ہو کہ جو ملی وہ قیامت تک وہی رہے گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو نکاح جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. لوگ اور ڈریں گے پتہ نہیں کیا 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 مسئلہ ہو. یہ بھی اسلام میں جو طلاق ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام نے ایک آپشن رکھا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ رشیا میں ایک غیر مسلم عورت ان کے پاس آئی، ان کی داڑھی دیکھ کے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اور آ کے کہنے لگی کہ شکر کرو تم مسلمان ہو. رشین عورت تھی، کمیونسٹ تھی. وہ مسلمان کو کیا کہہ رہی ہے کہ شکر کرو تم مسلمان ہو. کہہ رہے مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو؟ وہ کہتی میں نے اس لیے کہا کہ تمہارے مذہب میں طلاق ہے، ہمارے مذہب میں نہیں. وہ یہودی تھی، سوری مجھے یاد آیا، کمیونسٹ نہیں تھی، وہ یہودی تھی. اس نے کہا ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں، میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا مجھے، لیکن میں نے 20-25 سال اسی نالائق آدمی کے ساتھ گزار دیے، کیونکہ ہمارے مذہب میں علیحدگی کا، میاں بیوی میں علیحدگی کا تصور نہیں ہے. نکاح تو ہوتا ہے مگر خلا یا طلاق نہیں ہے. تو نہ میں اپنے شوہر کی نہ کسی اور کی، پوری زندگی میری ایسے ہی گزر گئی ہے، گویا بغیر شوہر کے گزر گئی. تو ہمارا کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نکاح ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، برداشت کی قوت ہونی چاہیے انسان میں. لیکن اگر کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو اسلام نے ایک راستہ علیحدگی کا بھی رکھا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر دونوں الگ ہو جائیں گے تو پریشان نہ ہو. یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کو اچھا رشتہ کہیں اور دلا دے گا، تمہیں کہیں اور دوسری. اس کو اچھا شوہر مل جائے گا، وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، تم بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، تو تمہیں کوئی ایسی بیوی دلا دے گا جس کو تم اچھے سمجھو، اس کو کوئی دوسرا شوہر دلا دے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جا کے یہ کام شروع کر دیں. میں دے رہا ہوں، ایک سمجھا رہا ہوں کہ ایک آخری حد اسلام میں کیا ہے، کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی رکھا گیا ہے. تو اس لیے نہ بنے. لیکن اگر نہ ہوتا آپشن علیحدگی کا، کتنے پریشان ہوتے یار، ایک ہی دفعہ ہوگی بس، پھر بہت سوچتے، اور جتنی لیٹ شادیاں کر رہے ہیں اس میں اور ڈیلے کرتے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی بد اخلاق نکل آئے یا میرا گزارا مشکل. تو جو چیز زندگی میں جس کا مزید چانس ہوتا ہے اس میں انسان اتنا حساس نہیں ہوتا، اس کی ایسی حفاظت نہیں کرتا. لیکن جو چیز زندگی میں صرف ایک دفعہ ملنی ہو، آپ کو پتہ ہے دوبارہ نہیں ملے گی،
تو اس کے معاملے میں تو بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے نا، بہت بچا بچا کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو صرف ایک زندگی ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتی ہے، یعنی وہی زندگی ہمیں کتنی دفعہ ملتی ہے؟ ایک دفعہ۔ وہ جب گئی تو روح دوبارہ جسم میں لوٹ کر نہیں آتی، جب آئے گی تو وہ میدان حشر ہوگا، اس سے پہلے روح دوبارہ جسم میں لوٹنے والی نہیں ہے۔ تبھی قرآن نے کہا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو آخرت سے ایسے مایوسی ہے جیسے دوسرے کافروں کو اپنے مردوں سے مایوسی ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھائی زندگی کتنی دی ہے؟ بولے بھائی ایک مرتبہ۔ ایک حقیقت تو یہ ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں نا، ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو ایک متعین زندگی ملی ہے۔ غیر مسلم ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جب موت واقع ہوتی ہے تو ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے جس سے ہم مر جاتے ہیں، حالانکہ ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اسلام نے کیا بتایا، اللہ اس کے رسول نے کیا بتایا کہ جس وقت تم مرتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ، مگر حقیقت میں تمہیں اسی وقت مرنا تھا، اس سے ایک سیکنڈ بھی تم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ایک شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا تو جس کا قتل کر دیا تو مقتول کو تو اسی وقت مرنا تھا نا، اس کی تو زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو، اردو تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں نا۔ تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ جب مقتول نے مرنا ہی اسی وقت تھا تو ظلم کیسا؟ زندگی چھیننا کا کیا مطلب؟ وہ تو مرنا تھا، وہ تو ہر آدمی ایک متعین زندگی لے کر آیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب قاتل نے اس کو قتل کیا جس بندے کو، تو اس نے اسی وقت مرنا تھا، تو پھر قاتل کو سولی پہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ بات قاتل کو معلوم تھی کہ اس نے اس وقت مرنا ہے بھائی، یہ لکھا ہوا تو تھا، یہ تو اللہ کو معلوم تھا نا، لیکن قاتل کو کس نے بتایا کہ یہ تم نے جس کو قتل کرنا ہے وہ اس کی زندگی اتنی ہی ہے؟ قاتل کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اور قاتل کو اسی بات کی سزا ملتی ہے، قاتل کو اسی کی سزا ملتی ہے۔ تم نے تو اپنے علم کے مطابق وہ کام کیا ہے جس کے تم مجاز نہیں تھے۔ چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا انسان جو دیکھنے سے لگتا تھا کہ ابھی اس نے مزید زندہ رہنا ہے، تم نے کیا کیا؟ اس سے اس کی زندگی چھین لی ہے۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اس لیے ہم سے تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے علم کے حساب سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس سے زندگی چھینی، تم نے کیوں اس کو جان سے مارا، لہذا تمہیں بھی مارا جائے گا۔ لہذا تم جب سولی پہ لٹکو گے تو یہ کہا جائے گا تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی پھر ظلم نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا نا کہ اور کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑ مارنا، اس لیے میں نے مارا ہے، تو اس نے جواب میں مکہ مارا، اس نے کہا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا، پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو لکھا ہوا جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک ٹائم لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے میں اس میں روح پڑتی ہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہے گا۔ کچھ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے چند سیکنڈ، لہذا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، ابھی زندگی ملی ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا۔ اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پیدائش کے 1 گھنٹے کے بعد مر جائے گا، کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 4 سال کے بعد مرے گا، کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے 80 سال تک جیے گا۔ ابھی میں ایک بزرگ سے ملا کل، 80 سال ان کی عمر ہے، دیکھنے میں 60 سال کے بھی نہیں لگتے وہ۔ تو وہ مجھ سے کچھ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے، میں نے کہا حضرت آپ ہم سے سوال نہ کریں، ہمیں سوال کرنے دیں۔ کیا سوال؟ میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 80 سال کی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ، آپ تو بالکل جوان ہیں، ایسے چل پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں کھاتے، اس لیے ماشاءاللہ، یعنی بہت کم کھاتے ہیں، اس لیے ماشاءاللہ اتنی عمر ہے۔ ہم سارا فوکس کرتے ہیں کس کو؟ کھانے کو۔ تو بھائی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کھانے سے ہی تو عمریں کم ہو رہی ہیں، کم کھائیں گے تو عمر بڑھ جائے گی، صحت اچھی ہوگی۔ تو ہر ایک کی عمر ہے، کسی کے بارے میں فرشتے نے لکھ دیا 100 سال جیے گا وہ، اب جس کے بارے میں 100 سال لکھ دیا اس کو مارنے کی کوئی کتنی ہی کوشش کرے، گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی، اس کو کوئی بھی گولی نہیں لگے گی۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے، میرے نانا تھے 40 سال کی عمر میں ان کو شوگر ہو گئی، تو اتنی خطرناک شوگر کہ بس ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے، ہر تھوڑے دن کے بعد
اطلاع آتی تھی بھائی نانا جی بیمار ہو گئے ہیں، بس اب تو دنیا سے جانے والے ہیں. جو کہنے والے تھے نا وہ چلے گئے، جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے وہ مر گئے، جو ان کے علاج کروا رہے تھے وہ مر گئے. نانا ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. سرگودا میں رہتے تھے، آپ وہاں سرگودا کے جانتے ہوں گے. 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے رشتہ دار پاکستان سے جمع ہو گئے. ان کے بیٹے نے بتایا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں. بستر پہ لیٹ گئے تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے بہت، اور اب بس آنکھ لگنے والی ہے. ہمارے ایک ماموں مرچنٹ نیوی میں کیپٹن بھی ہیں، تو وہ شپ چھوڑ کر آ گئے کہ میرے ابا کا وہ جنازہ اٹھنے والا ہے، ان کی موت ہونے والی ہے، آخری وقت میں اپنے ابا کے ساتھ گزاروں گا. کمپنی نے کہا کہ آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. انہوں نے کہا نکال دو مجھے جاب سے. پھر آنکھیں بند ہوئی، دوبارہ کھل گئی. وہ سارے رشتہ دار واپس گئے جو ان کی میت اور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے گئے تھے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بھائی ابھی مر رہے ہیں، پھر بچ گئے. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ 5-6 سال زندہ رہے. تو جب آخری وقت تھا نا، تو جب بالکل بیڈ ریسٹ پہ ہو گئے اور بیڈ پہ چلے گئے اور اب آنکھیں بند ہوئی، تو لوگ یقین نہیں کرتے ابھی نہیں مرنا ان کا، ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے، یا پہلے کئی دفعہ ایسے ہو چکا. کیوں؟ فرشتے نے جب روح ڈالی تھی تو کیا لکھا تھا؟ 99 سال. 99 تو وہ کہتے تھے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کو عمریں جو بتائی جاتی تھی نا وہ ایسے بتاتے تھے 1902 میں یہ واقعہ ہوا تھا، مجھے یاد ہے. اپنی ڈیٹ آف برتھ تو ان کو معلوم ہی نہیں، وہ 1902 کی باتیں کیا کرتے تھے. نانا ہمارے 1902 میں ایسا ہوا. قائد اعظم کے زمانے میں وہ جوان تھے، تو ہم حیران ہوتے تھے. ہم کہتے تھے آپ نے تو پوری دنیا بنتے ہوئے دیکھی ہے، جو ابھی جو چل رہا ہے حساب کتاب. تو فرشتے نے لکھ دیا 99 سال. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے، اور جو ٹائم لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا جاتا ہے نا، مجھے نہیں پتا یہ مستند ہے یا نہیں ہے کوئی صحیح، لیکن اس واقعے کا جو مضمون ہے وہ بہرحال صحیح ہے. اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا اور ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا، ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو. موت کا فرشتہ اگر کسی کو غور سے دیکھ لے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ موت ہی کا فرشتہ ہے، تو فرشتے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے اگلی دفعہ تو آپ کی روح ایسے ہی نکل جائے گی. کیا خیال ہے؟ دوبارہ فرشتے کی حاضری کی ضرورت نہیں. تو فرشتہ ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، پھر چلا گیا. تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے، تجھے دیکھ رہا تھا. تو آدمی ڈر گیا. اس نے بولا اس کا مطلب ہے مجھے ٹریس کر کے گیا، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ آئے گا میری روح نکالنے. تو آپ ہواؤں کو اللہ نے آپ کے تابع بنا دیے، آپ ہوا کو حکم دے مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے، مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے تاکہ میں مروں نہیں. ابھی حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھا کے پہنچا دیا. تھوڑی دیر میں آ کے حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ اس آدمی کا ہندوستان میں انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت سلیمان نے موت کے فرشتے سے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں مقام پہ اس بندے کی جان نکالو. میں دیکھ رہا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو تو فلاں وقت پہ وہاں ہونا چاہیے تھا. اب یہ کتنے ہی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا تو اس وقت میں ہندوستان میں یہ نہیں پہنچ سکتا. تو میں اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں بج کے فلاں منٹ پہ فلاں جگہ پہ اس کی جان نکال. اس وقت منٹ نہیں ہوتے تھی، میری اپنی تعبیر ہے، یعنی فلاں وقت اس کی جان نکالی گئی. اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تم کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تم کو پکڑے گی. موت سے ہم نہیں بھاگ سکتے، بلکہ ہم اگر موت سے بھاگتے ہیں تو موت ہی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت سے بھاگ رہے ہیں. بعض چیزیں ہم علاج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں. بعض چیزیں ہم صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بیماری کا سبب بن جاتی ہیں. بعض ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک کریں گے، وہی ڈاکٹر ہماری موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو بخار ہوا، 4-5 دن تک بخار رہا. ان کو نارمل کنڈیشن تھی، کوئی مرنے کا چانس نہیں تھا، بالکل جوان آدمی تھے، 30-32 سال ان کی عمر تھی، شادی شدہ تھے. تو ہلکی پھلکی سی کھانسی چل رہی تھی، ہلکا پھلکا سا فیور تھا. ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے کہا چلو یار میں انجیکشن لگوا لیتا ہوں تاکہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. وہ وائرل کا بخار تھا اور وہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ٹھیک ہو جانا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ٹیکا جو انجیکشن جو لگایا وہ ری ایکٹ کر گیا. وہ پتہ نہیں کیا لگا دیا ڈاکٹر نے، یا تو جان کر تو نہیں لگایا، دشمن نہیں تھا ڈاکٹر، مگر کوئی جعلی دوا تھی یا کیا تھا، وہ ڈاکٹر سے غلطی ہوئی. ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اندر ان کی جان نکل گئی، مر گئے. ڈاکٹر کے پاس مرنے کے لیے گئے تھے، وہ بولے بھائی وہ تو اس لیے گئے تھے کہ اور تھوڑا سا زندہ رہنے،
یہ جو بخار مجھے اندر سے توڑ رہا ہے، لیکن اگر نہ جاتے تو زندہ رہ لیتے، مگر ان کی